بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ادوات استفہام کا بیان، جو کہ سبق نمبر 18 کا پارٹ 2 ہے۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے ادوات استفہام میں سے حمزہ کو تفصیل سے پڑھا۔ آج انشاءاللہ باقی ادوات استفہام کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فَقَدْ نَحْوُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ وَالْجَوَابُ نَعَمْ أَوْ لَا وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ فَلَا يُقَالُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ أَمْ عَدُوُّكَ وَهَلْ تُسَمَّى بَسِيطَةً إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه نحو هل الأنقاء موجودة ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء نحو هل تبيز الأنقاء وتفرخ وما يطلب بها شرح الاسم نحو ما الأسجد أو اللجين أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان أو حال المذكور معها كقولك لقادم عليك ما أنت ومن يطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر ومتى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا نحو متى جئت أو متى تذهب وأيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التحويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة وكيف يطلب بها تعيين الحال نحو كيف أنت وأين يطلب بها تعيين المكان نحو أين تذهب فأنا تكون بمعنى كيف نحو أن يحيي هذه الله بعد موتها وبمعنى من أين نحو يا مريم أن لك هذا وبمعنى متى نحو زر أن شئت وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم نحو كم لبثتم وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يؤمهما نحو أي الفريقين خير مقاما ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور حل تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے، فقط جیسے کیا تیرا دوست آیا، اور جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا، اس لیے ممتنع ہے اس کے ساتھ معادل کا ذکر کرنا۔ پس نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک، اور نام رکھا جاتا ہے حل بسیطہ اگر استفہام کیا جائے اس کے ذریعے کسی چیز کے وجود کا فی نفس ہی، جیسے کیا ان کا موجود ہے، اور مرکبہ اگر استفہام کیا جائے اس کے ذریعے ایک چیز کے وجود کے بارے میں دوسری چیز کے لیے، جیسے کیا ان کا انڈے دیتا ہے یا چوزوں والا ہے، اور ماں اس کے ساتھ طلب کی جاتی ہے اسم کی تشریح، جیسے کیا اسجدو ہے، یا لجین، یا مسمہ کی حقیقت جیسے مل انسان، انسان کیا ہے، یا حال کو جو ذکر کیا گیا اس کے ساتھ، جیسے تیرا قول اس کو جو تیرے پاس آئے، ما انتا، اور من طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے عقلاء کی تعیین، جیسے تیرا قول من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا، اور متا طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے زمانہ ماضی یا مستقبل کی تعیین، جیسے متا جئتا تو کب آیا، اور متا تذهب تو کب جائے گا، اور ایانا طلب کی جاتی ہے خاص کر اس کے ذریعے زمانہ مستقبل کی تعیین، اور وہ خوفناک جگہوں میں ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور کیفہ طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے حال کی تعیین، جیسے کیفہ انتا، اور آئینہ طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے مکان کی تعیین، جیسے آئینہ تذہب، اور انا کیفہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد، اور من آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں، اور متا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے تو زیارت کر جب تو چاہے، اور کم طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین، جیسے
کم لبثتم تم کتنی دیر ٹھہرے، اور ایون طلب کی جاتی ہے اس کے ذریعے تمیز دو شریکوں میں سے ایک کی جو ایسے معاملے میں شریک ہیں جن میں وہ دونوں شامل ہوں، جیسے دو فریق میں سے کون سا فریق بہتر ہے ازروِ مقام کے، اور سوال کیا جاتا ہے ایون کے ذریعے زمان اور مکان اور حال اور عدد اور عاقل اور اس کے علاوہ اس کے مطابق جس کی طرف یہ مضاف ہو۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے۔ وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ، یہاں سے مصنف حروف استفہام میں سے دوسرے حرف حل کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حل صرف تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے، اور حمزہ طلب تصدیق اور طلب تصور دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو جس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جا سکے تو معلوم ہوا کہ وہ تصدیق کو طلب کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو اگر کہوں کہ حل جاء زید، کیا زید آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں نعم یا آپ کہتے ہیں لا، تو معلوم ہوا کہ میں نے تصدیق کو طلب کیا ہے۔ اور اگر نعم اور لا کے ساتھ جواب نہ دیا جا سکے تو سمجھ جائیں کہ یہ طلب تصور ہے، یعنی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے، جیسے کہ علی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد، تو اس کا جواب نعم اور لا سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہاں پر تعیین چاہیے کہ وہ کون ہے، علی ہے یا خالد۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں طلب تصور کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ حل طلب تصدیق کے لیے ہوگا، جیسے حل جاء صدیقک، کیا آپ کا دوست آ گیا ہے، والجواب نعم او لا، اور جواب کیا ہوگا نعم یا لا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا نعم یا لا سے کہ تصدیق طلب کی جا رہی ہے۔ وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمَعَادِلِ، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے حل کے ساتھ معادل کا ذکر۔ معادل یعنی وہ برابر کا لفظ جس کے درمیان آپ تعیین طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حمزہ کے ذریعے تصور کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور تصدیق کو بھی۔ جب ہم حمزہ کے لیے تصور کو طلب کریں تو کسی چیز کی تعیین مطلوب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مسئول عنہ وہ ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ ہے جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے علی شن، دیکھیں حمزہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے، علی، تو یہ مسئول عنہ ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک برابر کا لفظ وہ ام کے بعد ذکر ہے اور وہ ہے ام خالد۔ تو علی اور خالد یہ دو برابر ہیں، اس نسبت کے اندر ان دو میں سے کوئی ایک مسافر ہے۔ اب آپ صرف تعیین طلب کر رہے ہیں، تو حمزہ کے بعد جو اسم آتا ہے یا جو چیز آتی ہے اس کا معادل اس کے برابر کا لفظ ام کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جب حل کے لیے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے اور تصدیق کا پتہ نعم یا لا سے اس کا جواب دیا جاتا ہے تو یہاں اس کا معادل ذکر نہیں کیا جائے گا، یعنی ام کے بعد کوئی دوسرا لفظ ذکر نہیں ہوگا، جیسے حل جاء صدیقک ام عدوک، یہ کہنا کہ کیا آپ کا دوست آیا ہے یا دشمن، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ معادل ذکر کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں، اور حل آتا ہے طلب تصدیق کے لیے، تو جیسے ہی حل آیا تو حل نے بتلا دیا کہ تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے، اور آگے ام متصلہ آ گیا جس کے بعد معادل ذکر ہے، اور ام متصلہ تو طلب تصور کے لیے آتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر طلب تصور ہو تو معلوم ہوا کہ تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے، تو یہاں پر حل بتا رہا ہے کہ آپ کو تصدیق کا علم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حل طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور ام بتا رہا ہے کہ آپ کو طلب تصدیق پہلے سے ہے، تو دونوں میں منافات ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی،
یا تو آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو علم بھی ہو اور نہیں بھی ہو، تو لہٰذا یہاں پر معادل کو ذکر کرنا درست نہیں، یعنی کہ ام متصلہ کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو وہ صورت ہے جب ہم نے اس کو ام متصلہ بنایا۔ ہاں، اس کو آپ ام منقطعہ بنا سکتے ہیں۔ مثلاً میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ ام متصلہ اور ام منقطع میں، کہ ام منقطعہ کے بعد پورا جملہ آئے گا، تو لہٰذا ماں بعد میں پورا جملہ کر دو تو کلام صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ حل جاء صدیقک ام جاء عدوک۔ اب ام کے بعد معادل نہیں ذکر، ایک لفظ ذکر نہیں ہے، بلکہ پورا کلام ہے، پورا جملہ ذکر ہے، اور یہ ام منقطعہ بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے آپ نے مخاطب کے دوست کے بارے میں پوچھا تھا، پھر اس سوال کو آپ نے چھوڑ دیا کہ دوست کے بارے میں تو میں نے پوچھنا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کے دشمن کے بارے میں پوچھنا تھا، تو لہٰذا وہ سوال چھوڑ کر دوسرا آپ نے کر دیا، تو یہ ام منقطعہ ہوا۔ اور ام منقطعہ وہ تو تصدیق کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو حل بھی تصدیق کے لیے ہو جائے گا، تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ام متصلہ کا استعمال تو صحیح نہیں ہے، لیکن ام منقطعہ کا استعمال صحیح ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حل جس جملے پر داخل ہو اس کا مثبت ہونا بھی ضروری ہے، منفی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حل جاء صدیقک، اب دیکھیں یہ مثبت کلام ہے، نفی لا یا ما وغیرہ اس کلام میں نہیں ہے، اور اگر کلام میں لا یا ما کا استعمال ہو تو پھر حل کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ جیسے حل ما جاء صدیقک کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ آگے حل کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ حل دو قسم پر ہے، نمبر 1 حل بسیطہ اور نمبر 2 حل مرکبہ۔ تو اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ حل کے لیے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، اور حل بسیطہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے نفس وجود کے بارے میں پوچھا جائے، کیا یہ چیز موجود ہے یا یہ چیز خارج میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کسی سے پوچھتے ہیں حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا پرندہ جو ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ عنقا کہتے ہیں ایک فرضی پرندے کو، حقیقت میں یہ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے، اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، یعنی ساری دنیا کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ فرضی پرندہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں ایک پرندہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس سے پہلے زمانے میں یہ پرندہ پایا جاتا تھا، اور یہ پرندہ اتنا بڑا تھا اور اس بستی کے بچوں کو کھا جاتا تھا، تو اس لیے بستی والوں نے تنگ آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ آپ اس پرندے کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کی ساری نسلیں ختم ہو گئیں۔ اب کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا کا وجود پایا جاتا ہے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں، نعم یا لا۔ تو یہ عنقا تو ویسے ایک مثال ذکر کر دی میں نے، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ اس کا وجود خارج میں ہے یا نہیں ہے، تو اس حل کو حل بسیطہ کہتے ہیں۔ بسیط اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہوں، یعنی 2 یا 3 چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی، اور مرکب جس کے اجزاء ہوتے ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر بنے۔ تو دیکھیں حل بسیطہ میں ایک چیز کے نفس وجود کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس کے اجزاء ہے ہی نہیں، کیسے؟ دیکھیں کہا گیا ہے کیا عنقا موجود ہے، تو عنقا اور اس کا وجود یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عنقا پرندہ اور خارج میں عین اس کا وجود، دیکھیں ایک ہی چیز ہے کہ نہیں، وہ خارج میں اس کا عین موجود، اسی کو عنقا کہتے ہیں، یا کسی اور چیز کو اسی کو کہتے ہیں کہ گویا ایک ہی چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اسی طرح
اگر انقا اور ہو، اس کا وجود الگ ہو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ دو چیزیں آ گئیں سوال کے اندر، انقا بھی آ گیا، وجود بھی آیا، تو انقا الگ وجود۔ لیکن یہاں پر انقا اور وجود الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ انقا جو ہے وہ تو وہی ہے جو خارج میں اس کا وجود ہے۔ تو آپ نے اسی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ انقا کا وجود خارج میں ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا جائے حل الانسان موجود، کیا انسان کا خارج میں موجود ہے، تو یہ حل بسیطہ ہے۔ جبکہ حل مرکبہ میں دو چیزیں آئیں گی کیونکہ وہ مرکب ہوگا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، یہ دو چیزیں آ گئیں، زید الگ اور قائم یعنی قیام الگ۔ تو آپ نے زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے یا نہیں اس کے بارے میں پوچھا، تو دو الگ الگ چیزیں آئیں، تو اس کو حل مرکبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حل تبیض الانقاء وتفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے اور چوزوں والا ہوتا ہے، تو تفرخ کا مطلب ہوتا ہے چوزے والا ہونا۔ تو ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے حل تبیض الانقاء وتفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے یا چوزے والا ہوتا ہے، تو آپ جواب میں نعم کہیں گے یا لا کہیں گے۔ تو گویا پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا عنقا کی نسل آگے چلی ہے، یعنی انڈے اور چوزے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو آپ جواب میں نعم یا لا کہیں گے۔ تو یہ تصدیق کے لیے حل آیا، اور حل آتا ہی تصدیق کے لیے ہے، تو وہ، اور یہاں پر واو کو او نہیں پڑھنا، او پڑھیں گے تو بات غلط ہو جائے گی، پھر معنی ہوگا کیا عنقا انڈے دیتا ہے یا چوزوں والا ہوتا ہے، پھر تو آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں، اور حل تعیین کی طلب کے لیے نہیں آتا بلکہ تصدیق کے لیے آتا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ طلب تصدیق اور طلب تصور دونوں کے لیے آتا ہے، اور حل تصدیق کے لیے، اور باقی جتنے بھی ادوات ہیں وہ سارے طلب تصور کے لیے آئیں گے۔ اور طلب تصور کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے، آپ صرف کیا چاہتے ہیں، صرف تعیین چاہتے ہیں۔ اب وما یطلب بہا شرح الاسم، یہاں سے مصنف حروف استفہام میں سے تیسرا حرف ما کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ 3 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اسم سے مراد کلمہ ہے، ما کے لیے کسی کلمے کی شرح کو یعنی اس کے معنی کو طلب کیا جائے، چاہے معنی لغوی پوچھا جائے یا اصطلاحی۔ مثلاً کوئی پوچھتا ہے مل انسان، اور مقصد کیا ہے، انسان نفس کا معنی پوچھنا چاہتا ہے، جیسے کہ مل اسجد اور اولجین۔ تو اس مثال میں ما کے ذریعے اسجد اور لجین کے نام کے بارے میں وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ یہ کس چیز کے نام ہیں، تو جواب میں کہا جائے گا والذھب والفضہ، کیونکہ اسجد کو کہا جاتا ہے سونا یعنی ذہب، اور لجین کو کہا جاتا ہے فضہ یعنی چاندی۔ تو اسجد کا معنی سونا اور لجین کا معنی چاندی ہوا۔ اور کبھی ما مسمى کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مل انسان، انسان کیا ہے، یعنی زید، بکر، عمر وغیرہ کو جو انسان کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تو جواب میں کہا جائے گا حیوان ناطق۔ اور کبھی ما کے ذریعے معنی کی صفت معلوم کی جاتی ہے، جیسے ما انتا، تو کیا ہے، یعنی عالم ہے یا جاہل ہے۔ اگر عالم ہے تو جواب میں عالم کہا جائے گا، اور اگر جاہل ہے تو جواب میں جاہل کہا جائے گا۔ اور آگے وَمَن يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْعُقَلَاءِ، یہاں سے مصنف حروف استفہام میں سے چوتھا حرف من کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ذوی العقول کی تعیین مقصود ہوتی ہے، یعنی من کے ذریعے عقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے عقلاء یعنی ذوی العقول، عقل والے جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، یہ ذوی العقول یعنی عقل والے ہیں۔
تو لفظ من کے ذریعے ذوی العقول کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، جیسے کہ من فتح مصر، کس نے مصر کو فتح کیا؟ تو یہاں ایک تعیین کا سوال کر رہے ہیں۔ یطلب بہا تعیین العقلاء، یہاں پر معلوم ہوا کہ اصل نسبت کا آپ کو پہلے سے علم ہے، اتنا آپ کو معلوم ہے کہ مصر کو فتح کیا گیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے وہ تعیین آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے من کے ساتھ سوال کیا، من فتح مصر، تو جواب میں کہا جائے گا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، جو فاتح مصر ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر عقلاء بمعنی ذوی العلوم کے ہے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی من سے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے قبر میں سوال ہوگا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو یہ من کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوا، تو ذوی العقول کو ذوی العلوم کے معنی میں اس لیے لینا پڑے گا کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے عقل کو مانا جائے تو ذات باری تعالیٰ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں، اور جو چیز عاقل ہوگی وہ مرکب ہوگی، اور جو مرکب ہوگی وہ محتاج ہوگی، اور جو محتاج ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ حادث ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ہے، ہاں عالم کا اطلاق صحیح ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو حادث اور قدیم ہیں یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ قدیم کا معنی پرانا نہیں ہے، یہ تو اردو کا معنی ہے، اصطلاحی لفظ ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، یعنی کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کا وجود نہ ہو۔ اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو اس لیے اللہ کی ذات قدیم ہے، اور حادث وہ ہے جس پر عدم آیا ہو، یعنی کوئی ایسا زمانہ تھا جس میں اس کا وجود نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں یا جو بھی ہوں۔ وَمَتَى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ، یہاں سے مصنف حروف استفہام میں سے 5واں حرف متا کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے زمانے کی تعیین طلب کی جاتی ہے، خواہ وہ زمانہ ماضی ہو، مستقبل ہو۔ اگر زمانہ ماضی ہو تو پھر اس کی مثال یہ ہے متا جئتا، تو کب آیا، تو جواب میں غدن یا صباحن کہیں گے۔ اب اس مثال میں زمانہ ماضی کی تعیین کو طلب کرنا ہے۔ اگر زمانہ مستقبل ہو تو پھر اس کی مثال ایسے آئے گی جیسے متا تذهب، تو کب جائے گا، تو جواب میں کہیں گے بعد سنۃ او بعد شہر وغیرہ۔ وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ، تو حروف استفہام میں سے 6واں حرف ایانہ ہے، یہ خاص کر زمانہ مستقبل کی تعیین کو طلب کرتا ہے، اور ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں مسئول عنہ خطرناک جگہ ہو، جیسے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، تو اس مثال میں مسئول عنہ یوم القیامہ ہے جو کہ خطرناک چیز ہے۔ اور 7واں حروف کیفہ ہے، اس کے ذریعے حال کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، جیسے کیفہ انت، تو کس حال میں ہے۔ اور 8واں حروف اینہ ہے، اس کے ذریعے مکان کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، جیسے اینہ تذهب، تو کہاں جائے گا، تو اس کے جواب میں وہی چیز ذکر کی جائے گی جس کی طرف جانا مقصود ہو، جیسے الی البیت، الی المسجد، الی المدرسۃ۔ اور حروف استفہام میں سے 9واں حرف جو ہے وہ انا ہے، یہ 3 معانی کے لیے آتا ہے۔ کبھی انا کیفہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس وقت انا کے بعد فعل لانا ضروری ہے، جیسے مثال میں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اس مثال میں انا کیفہ کے معنی میں ہے۔
اور کبھی انا من اینا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے یا مریم انا لکی ھذا، تو یہاں پر انا من اینا کے معنی میں ہے۔ اصل عبارت یہ تھی یا مریم من این لکی ھذا، اور کبھی انا متا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے زر انا شئتا، تو اس مثال میں انا متا کے معنی میں ہے، اصل عبارت تھی زر متا شئتا۔ اور حروف استفہام میں سے 10واں حرف استفہام جو ہے وہ کم ہے، اس کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین طلب کی جاتی ہے، جیسے کم لبستم یعنی کم ساعتی لبستم، کم یومن لبستم، کم سنتی لبستم وغیرہ۔ اور حروف استفہام میں سے 11واں حرف ایون ہے، اس کے ذریعے 2 مشترکہ چیزوں میں سے ایک کی تعیین کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ وہ کام دونوں کو شامل ہو، جیسے کہ ای الفریقین خیر مقاما۔ تو اس مثال میں فریق ایک کام ہے، یہ کام مسلمانوں اور کافروں کو عام ہے، دونوں فریق اس فریق میں شریک ہیں۔ اب ایون کے ذریعے ایک فریق کو الگ کیا جا رہا ہے کہ 2 فریق میں سے کون سا فریق زیادہ اچھا ہے ازروِ مقام کے، مسلمان یا کافر۔ اور اس ایون کے ذریعے زمانہ، مکان، حال، عدد، عاقل اور غیر عاقل کا سوال بھی کیا جاتا ہے، اور سوال اس کے مطابق ہوگا جس کی طرف ایون کو مضاف کیا جائے گا، جیسے ایون مضاف اور فریقین مضاف الیہ ہے تو سوال بھی فریقین کے بارے میں ہوگا۔ آگے حمزہ اور حل کے درمیان کے فرق کو بتایا جا رہا ہے۔ حمزہ اور حل میں کئی وجہوں سے فرق ہے۔ نمبر 1، حل صرف تصدیق کے لیے آتا ہے اور حمزہ تصدیق اور تصور دونوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2، حل شرط پر داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، انا پر داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، واو عاطفہ کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ آگے ہم انشاءاللہ استفہام کے مجازی معنی کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، کلمات استفہام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، حمزہ کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ نمبر 3، تصور اور تصدیق کا مطلب بیان کریں۔ سوال نمبر 4، متصلہ اور منقطع میں کیا فرق ہے؟ نمبر 5، حل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نمبر 6، حل بسیطہ اور حل مرکبہ کی تعریف کریں۔ نمبر 7، انا کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔